بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا لكم على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ کی ذات سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور احادیث کے احکام اور حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، ہماری شرارتوں کو، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی اللہ ہماری مغفرت فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا میرا موضوع ہے ظلم کے اوپر ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ایک جگہ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون. کچھ شک نہیں ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے. میں نے قرآن مجید کی جگہ جگہ آیتوں میں سے یہ ٹکڑے اٹھائے ہیں. بے شک اللہ کی ذات ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کچھ شک نہیں ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے اور اللہ ظالموں سے باخبر ہے. تو میرا آج کا یہی موضوع ہے ظلم کا انجام. ظلم کی ایک ایسی تاریکی ہے جو نہ صرف انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کرتا ہے. اور وہ آخری کنارے پر لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے.
کسی مظلوم پر ظلم کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کمزور کو دبا کر رکھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کی یہی شکلیں ہیں، اور ظلم کی چھوٹی بھی شکلیں ہیں اور ظلم کی بڑی بھی شکلیں ہیں۔ وہ ظاہری بھی ہیں، وہ باطنی بھی ہیں، وہ نظر بھی آتی ہے، وہ نظر نہیں بھی آتی ہیں۔ ظلم جب تک پاور میں ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے، تو ظلم کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کو لگتا ہے کہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا، مجھے کوئی ختم کرنے والا نہیں، میں مٹنے والا نہیں، میں نیست و نابود ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی طاقت اور مال اور دولت کے نشے میں اندھا ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ اپنی طاقت اور پاور کے نشے میں اندھا ہو کر بھول جاتا ہے۔ اسی کائنات کو چلانے والی ایک اور ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا کو کوئی چلانے والا بھی ہے۔ اس کو یہی پتہ رہتا ہے کہ میں ہی طاقتور ہوں۔ ظلم کہتا ہے کہ میں ہی طاقتور ہوں، مجھ سے ہی چلتا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو اور تمام انسانوں کو چلانے والی ایک ذات ہے جو وہ بے نیاز ہے۔ وہ سب باخبر رکھتا ہے، اس ذات کو پتہ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو ہر ایک چیز کو ڈھیل دیتا ہے۔ چاہے انسان جتنی بھی برائی کر لے، چاہے جتنے برائی کے راستے پر انسان لگا ہوا ہو، لیکن اللہ کی ذات ہر ایک چیز کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب انسان، یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ ظلم کو ملنے والی جو ڈھیل دراصل اس لیے مہلت ہوتی ہے کہ کامیابی نہیں، تاریخ گواہ ہے۔ ظلم کے اوپر انسان سوچتا ہے کہ میں کامیاب بن رہا ہوں، میں کامیابی کے راستے پر ہوں، آج فلاں کو ڈھگا، آج فلاں کو جھوٹ بولا، آج فلاں کو فلاں کیا، آج فلاں کا گھر مارا، آج فلاں کو فلاں طریقے سے اس کو دھکے مار کر اس کو فلاں کر کے میں اپنا گھر بھر لیا۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم کے کئی مثال ہیں، اور ظلم کے کئی نشانات ہیں، اور ظلم کے کئی نشانیاں ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا ہوں، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تاریخی گواہ ہے، یہ آج سے نہیں، یہ تاریخی گواہ ہے۔ فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، جابر حکمران، ساری دھرتی پر حکومت کرنے والے، جب اپنے ظلم کا عروج تھا، اپنے ظلم کے عروج پر تھے، تو انہیں لگتا تھا ہمیں کوئی گرانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹکر لینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، ہمارا کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کون؟ نمرود، فرعون، شداد، حکمراں بڑے بڑے، وہ یہی سوچتے تھے، ان کی سوچ یہی تھی، ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی چلی تو ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ انہوں نے جن جن نبیوں کو ستایا تھا، انہوں نے جن جن نبیوں کو تکلیف دی تھی، نمرود کو دیکھ لو۔ میں نے گزشتہ جمعے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، تکلیفیں دیں، شہروں سے نکالا، تو وہی نمرود ختم ہو گیا۔ اللہ کیسے ختم کیا؟ ایک مکھی کے، ایک مچھر کے ذریعے سے۔ میں ایسی فوج تیار کروں گا، ایسی فوج تیار کروں گا تجھے ختم کرنے کے لیے، وہ تیری سوچ سے بھی الگ ہے۔ اللہ انسانوں کی فوج نہیں بنایا، اللہ جانوروں کی فوج نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور میں سے چھوٹی مکھی، اس مکھی ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کو ختم کر کے دکھایا۔ وہ ہے مالک کائنات۔
نمرود کا یہ حال بنا۔ فرعون کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تکلیفیں دی، ان کا حال دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے فرعون کا۔ اللہ نے اس کو، تیرے لیے میں نے فوجوں کو تیار نہیں کیا ہے، تیرے لیے میں نے فوجوں کو نہیں بنایا ہے، میرے پاس ہتھیار نہیں، ٹائم بم نہیں، بندوق نہیں، ریوالور نہیں، تلوار نہیں، کچھ میرے پاس نہیں ہے، میں فرشتوں سے نہیں لڑواؤں گا، میں انسانوں سے نہیں لڑواؤں گا، میں نے تیرے لیے ایسی حقیر مخلوق سے تیرا مقابلہ کراؤں گا۔ اللہ کہاں غلط کیا؟ کون سے فرشتے سے لڑوایا؟ کون سی چیز سے لڑوایا؟ نہیں، اللہ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ شداد کا کیا حال بنا؟ جنت بنائی شداد نے زمین پر، وہ کہتا تھا کہ آسمانی دنیا میں ایک خدا ہے، اس نے ایک جنت بنائی ہے، اور میں زمین پر رہنے والا بادشاہ ہوں، اور میں نے زمین پر ایک جنت بنائی ہے۔ سالوں بیت گئے جنت بنا بنا کر کے، جب اسی کی جنت کا دیدار کرنے کا وقت آیا، جب پہلا قدم رکھا جنت میں تو ملک الموت آئے، فرشتہ آیا، مہلت بھی نہیں دی گئی، پہلا قدم اس کی جنت میں، دوسرا قدم دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت کے ساتھ زمین پر دھسایا ہے زمین میں۔ اور جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے تکلیفیں جھیلی، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی، جنہوں نے پتھریں کھائیں، جنہوں نے دین و اسلام کے لیے مار کھایا، خون بہایا، آنسوؤں کو بہائے، اللہ کی ذات کے سامنے رو کر کے اللہ کو منایا، میرے دوستوں اور بزرگوں، حکمراں جابر بادشاہوں کے ناموں کو اللہ مٹا کر کے رکھا ہے، اور ایک غریب فقیر لاچار بے بس پیغمبر رسول نبی اولیاء کرام بزرگان دین پیر و مرشدوں کے ناموں کو اللہ زندہ رکھا ہے۔ ہر تاریخ میں دیکھو، ہر دھرم میں دیکھو، ہر مذاہب میں دیکھو، بادشاہوں کا حال کیا بنا، اور ایسے ایسے بادشاہ بھی آئے جو لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے تھے، اور اپنی قوم اور اپنے مذہب اور اپنے ریت و رواج کو لے کر کے، اور اپنے مذہب کو اور اپنے دیش کو اور اپنی زمین کو لے کر کے دنیا میں چلے اور دنیا میں روشن ہو گئے۔ تو اس لیے ظلم کو طاقت اللہ تھوڑی دیر کے لیے دیتا ہے، لیکن طاقت اس لیے دیتا ہے بندے کو، وہ اچھائی کے راستے میں آئے، اچھے کام کے لیے اچھے راستے میں طاقت کو آزمائے نا، اچھے کام کے لیے آزمائے طاقت کو، ایسا نہیں کہ غریبوں پر اپنی طاقت کو آزمائے، ایسا نہیں کہ بے بس انسان ہے اس کے اوپر اپنی طاقت کو آزمائے، لاچار بے بس انسان پڑا ہوا ہے، ایک 80 سال کے بوڑھے کو دیکھ کر کے ایک جوان 35 سال کا انسان 80 سال کے بوڑھے سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ 80 سال کے بوڑھے کو اور 35 سال کے جوان کو کہاں مقابلہ لگاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، مقابلہ تو اس سے کیا جا سکتا ہے جس کے اپنے برابر کا ہو۔ اللہ فرماتے میں ہوں، میں ڈھیل دیا ہوں، میں نے حکمراں بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ حال کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون ہے اللہ کی ذات کا، اور یہاں دیکھو قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ہم ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو ظلم کرتے ہیں، ہاں، پریوار پر، گھر پر، لوگوں پر، غریبوں پر، مساکینوں پر، اللہ والوں پر ظلم کرتے، اللہ فرماتا ہم ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وہ ٹی وی ہے جو کیسٹ پکچر کی ہم نے ڈالی وہ چلی، یہ ڈالی وہ چلی، وہ ڈالی وہ چلی، ان کا حال یہ ہے، جیسا کنیکشن بٹن دبایا اس کی پکچر ویسے ہی چلتی ہے۔ ایسا ہے بازار میں ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، جو راستے میں جو لوگوں کے ساتھ ہم چلے وہ برقع اوڑھ لیا نکل پڑے، تو یہ ہمارا حال ہے۔ انہ لا یفلح الظالمین، بے شک ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی دعا کرنا ہے، ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، ہمیں ظالم نہیں بننا ہے۔ اللہ کی ذات قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے تم لوگوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے، تم لوگوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی فرمایا، اللہ کی ذات فرماتی تم جانوروں پر بھی رحم کرو، تم اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کرو۔ ہم کہاں سے رحم کریں گے؟ ماں باپ پر رحم نہیں کرتے، جانوروں پر کیا رحم کریں؟ بھائیوں پر رحم نہیں کرتے، لوگوں پر کیا رحم کریں گے؟ تو فرمایا اللہ کا یہ قانون ہے جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی بدلہ
جزا اور سزا، مکافات عمل، بدلہ جزا اور سزا، یعنی کہ جو بوئے گا دنیا میں وہی فصل کاٹے گا نا، جو بوئے گا وہی فصل کاٹے گا۔ اور کاٹنا ہی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 60 اور 70 80 سال کے زندگی دے کر کے ایک عمر ایک وقت دے کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم مسافر ہیں، دنیا مسافر خانہ ہے۔ یہی مسافر خانے میں اللہ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے، اور یہی دنیا سے جتنی اللہ نے ہمیں مقدر دی ہے دنیا، یہی دنیا میں رہ کر کے اللہ کی ذات کو راضی کر کے اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، اسی میں اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ یہ غلط ہماری فہمی ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کی ذات کو مناؤں گا۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں ٹھگاتے اپنے کام کے لیے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ٹھگانا پڑتا ہے، رائے لینی پڑتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر کے، پیٹھ پر ہاتھ پھیر کے لوگوں کو ہم ٹھگاتے ہیں، کس طریقے سے یہ میرے طرف ہو جائے، کس طریقے سے یہ میری بات کو مان لے، کس طریقے سے یہ میری ماننے والا بن جائے۔ ہم ٹھگو نہیں ہیں، سامنے والا ٹھگو نہیں ہوتا، ہم اس کو ٹھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تو بوئے گا دنیا میں وہی فصل کاٹے گا آخرت میں۔ اور اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا ہی ایک خانہ ہے، دنیا ہی ایک مقام ہے، دنیا ہی ایک گھر ہے جو اللہ کی ذات کو راضی کیا جاتا ہے اور ایمان اور اسلام کو اپنی زندگی میں بسایا جاتا ہے۔ دیکھو، ظالم کا انجام ہمیشہ کے لیے عبرتناک ہوتا ہے، خطرناک بھی ہوتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، ظالم بنا بیٹھا ہے، اس کا عبرتناک خطرناک ہوتا ہے انجام، اور وہ مرنے سے پہلے بھگت کے مرتا ہے۔ مرنے سے پہلے جو تم دنیا میں کام کیا کرتے ہو تمہیں موت سے پہلے ہی ملے گا۔ آخرت کے ملنے والے عذابات الگ ہیں اور دنیا میں ملنے والے عذابات الگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ تمام عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے گا، نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ہماری اولاد ہمیں ستائے گی، ہمیں تکلیف دے گی، اس کا ہمیں بھگت کے مرنا پڑے گا۔ یہ ہے پوری بات۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہے اور وہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت آیات نمبر 46، جو شخص نیک کام کرے گا اپنے لیے، جو نیکی کمائے گا اپنے لیے اور برائی بھی کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا۔ اب ہم نیکی کر رہے ہیں، اب دیکھو ایک بندہ ہے کھڑا ہوا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ ہے کھڑا ہوا ہے وہ نماز کا پابند نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے روزہ رکھ رہا ہے رمضان شریف کے، اور ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ رہا، اور ایک بندہ ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، اور ایک بندہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور ایک بندہ ہے نیکی کے راستے پر ہے اور ایک بندہ ہے نیکی کے راستے پر نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک بندہ ہے اچھائیوں کی طرف لپکا ہوا ہے، ایک بندہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر ہے اور ایک بندہ برائی کے راستے پر ہے، ایک بندہ گناہوں پر گناہ 24 گھنٹے گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک بندہ چھوٹی موٹی نیکیوں کی طرف لپکتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ایک بندہ ساری زندگی پر گانوں میں اور ہے نا فونوں پر گانے بھینے سنتے ہیں، اور ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے۔ تو دونوں راستے ایک نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہیں، دونوں راستے ایک نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہیں۔ ایک ادھر کو لپکا ہوا ہے اور ایک ادھر کو لپکا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے سورۃ فصلت آیات نمبر 46، جو اچھائی کرے گا تو تو اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ بھی تو اپنے لیے کرے گا، اس کا پھل تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا پھل تجھے آخرت میں بھی ملے گا، اور اس کا وبال تجھے موت آنے سے پہلے ملے گی۔ وبا اس کی وبا تیری موت آنے سے پہلے تجھے ملے گی، اس کی وبا۔ اللہ کی ذات تو کسی پر ظلم نہیں کرتی، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ کر، یہ نہ کر، ہم اس کو کرتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے ادھر کو نہ جا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کے کام ہے، گناہ کی طرف نہ لپک، گناہ کی سزا تجھے ملے گی، دنیا میں ملے گی مرنے سے پہلے، اور آخرت میں بھی ملے گی، ہم نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ گناہ کے کام ہے، ادھر نہ لپک، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سب سے خطرناک ہے۔ ایک سامنے ظلم کرنے والا شخص ہے، ایک سامنے اس کے سامنے کھڑا ہو مظلوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اور پھر بھی ظلم سہ رہا ہے، پھر بھی تکلیفیں سہ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی آہ، مظلوم کے دل کی آہ اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے۔ اللہ کے عرش کانپ اٹھتا ہے مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی تکلیف سے، مظلوم کے دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے، عرش سے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ہلا، کیا بات ہے، کیوں حرکت میں آیا، کس کو؟ عرش کو کہتے، کیوں حرکت میں آیا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی یہ سہ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے جو ظلم سہ رہا ہے اس کو سزا، ظالم کو سزا دنیا میں پہلے ہی مرے گا، مرنے سے پہلے ہی ظلم سہ کر کے مرے گا، اور یہ اپنے گناہ سہ کر کے مرے گا، اور یہ سزا سہ کر کے مرے گا، یہ ظالم کا انجام ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مظلوم کی آہ جو دل سے نکلتی ہے سمندر میں ڈال دو، سمندر میں آگ لگے گی۔ کہاں؟ سمندر میں آگ لگے گی مظلوم کی آہ۔ ہمیں بہت آسان لگتا ہے کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مصیبتوں میں ڈال کے تکلیف میں ڈالنا ہمیں آسان لگتا ہے اور ہمیں خوش ہوتا ہے۔ کسی کا گھر اجڑ رہا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، کسی کے گھر میں جنازہ اڑتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، کسی کے گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے نکاح اس کا نہیں ہوتا ہے تو میں خوشی مناتا ہوں دیکھ لے کتنا اچھا ہے، جوان چھوڑی بیٹھی ہوئی ہے شادی نہیں کر کو دے رہا۔ تو کون ہوتا ہے شادی، تو اس کے گھر کے بارے میں سوچنے والا؟ جس مالک کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے، جس مالک کائنات نے اس کو اس عمر تک پہنچایا ہے، اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ وہ دال روٹی کھاتا کر ہم کیوں فکر کریں؟ وہ بھوکا ایک کھجور کی گٹلی کھا کر کے سوتا کر ہم اس کی فکر کیوں کریں؟ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا کر ہم اس کی فکر کیوں کریں؟ وہ سائیکل پر پھرنے والا گاڑی پر پھر رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں، ہم فکر میں پڑ گئے، واہ کیا بات ہے آج تم گاڑی لے لی۔ بھائی گاڑی میں پھریں دے، 2 پہیہ کی 4 پہیہ کی، اچھے کپڑے پہنے دے، ہم اس کی فکر کیوں کریں؟ بھائی اللہ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ کرے گا۔ ابھی کیا فرمایا؟ مقدر میں اس کے جو ہے وہ اچھائی بھی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی بھی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا۔ اچھے کپڑے پہننا گناہ تھوڑی ہے، اچھی گاڑی پر پھرنا گناہ تھوڑی ہے، خوبصورت دکھنا برا تھوڑی ہے۔ اطہر شطر الایمان حدیث ہے، بچے سارے پتہ، اطہر شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ گھر کو صاف رکھو، خود کو صاف رکھو، سر کے بال سے لے کے سارے پیر کے ناخنوں تک سارے اعضاؤں کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے ذہن کو صاف رکھو، اپنی آنکھوں کو صاف رکھو، تمام اعضاؤں کو صاف رکھو اور اپنی ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اطہر شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ ایک شخص تھے، دیکھو اچھا واقعہ ہے، ایک فقیر اور ایک فقیر کی بیوی دونوں راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقیر اور ایک فقیر کی بیوی، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔
اور راستے سے ایک امیر شخص جا رہا تھا۔ جب فقیر اور بیوی دونوں اٹھنے لگے، فقیر اندھا تھا، تو سامنے جو امیر جا رہا تھا وہ لکڑی یوں اٹھانے گیا، امیر صاحب کو لکڑی لگی، امیر صاحب کو لکڑی لگی غفلت سے، جان بوجھ کر تو نہیں ماری، بات کو ذرا سمجھو، جان بوجھ کر تو نہیں ماری، اندھا ہے فقیر، اٹھنے لگا، امیر صاحب کو لکڑی لگ گئی۔ امیر صاحب جلال میں آ کر کے فقیر کے منہ پر ایک تماچا مارا۔ اب اس نے شکایت کی اپنے دل ہی دل میں اس مالک کائنات کی، اللہ اندھا تو میں نہیں بنا، تو بنایا ہے، اندھا تو میں نہیں بنا، تو بنایا ہے، غریب تو میں نہیں بنا، تو بنایا ہے، فقیر تو میں نہیں بنا، تو بنایا ہے، روڈ پہ میں نے بیٹھا، تو بٹھایا ہے، اللہ غلطی سے اس کو لگا ہے، اس شخص نے مجھے تماچا مارا ہے، میری کیا غلطی تھی، میری کیا خطا تھی، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اس نے اللہ کی ذات سے شکایت کی۔ تھوڑے 4 قدم گیا نہیں، امیر صاحب کے پیٹ میں درد اٹھا، وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا، پیروں کو آگے پیچھے کرنے لگا۔ اس کی بیوی بھاگتے ہوئی آئی امیر صاحب کی، فقیر صاحب کے پاؤں میں گر پڑی، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہاں تو نے کچھ پھونکا ہے میرے مرد پہ، تو نے پھونکا ہے مرض، ابھی تو اچھا تھا، 4 قدم گئے نہیں، پیٹ میں درد اٹھا، تو نے کچھ کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہاں سے چلی جا، مجھے نہ ستا۔ فقیر کہتا ہے شوہر، وہ اس کی امیر صاحب کے بیوی کو، مجھے نہ ستا، میں غریب بے بس انسان ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس کیا ایک لاٹھی ہے، یہ پوٹلی ہے، کچھ نہیں ہے، سوکھ کے ٹکڑے ہیں پوٹلی میں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ، ہاں کچھ تو کچھ کیا ہے تو نے، اب بھی اچھا تھا میرا مرد، 4 قدم جاتے کی زمین پر گرا، کیا بات ہے، کچھ کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کیا۔ اس مالک کائنات سے معافی مانگ، اس نے کچھ کیا ہوگا۔ امیر صاحب بولتے ہیں فقیر جی، اللہ کہاں ہو، تم کہاں ہو، ہم کہاں ہو، اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس امیر کے بیوی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا، بات کو سمجھایا۔ ہم دونوں راستے سے جا رہے تھے، فقیر صاحب کی لاٹھی میرے شوہر کو لگی، اور میرا شوہر میں 4 قدم دور گئے تو زمین پر گرا، پیٹ میں درد اٹھا، پھر میں واپس آئی تیرے پاس، تو نے کچھ کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بس میرا دل یہی کہا ہے یا اللہ تو نے فقیر مجھے بنایا، تو نے غریب مجھے بنایا، تو نے روڈ پہ مجھے بٹھایا، تو نے اندھا مجھے کیا ہے، یا اللہ میرا کون سا گناہ تھا اس امیر نے مجھے تماچا مارا، بس میں نے اتنا کہا ہے۔ اس عورت نے پھر دوڑ کر کے شوہر کو لا کر فقیر کے قدموں میں ڈالی ہے، کہا اس فقیر سے معافی مانگ، جب تک تو معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک تیرا درد کم ہونے والا نہیں ہے، اس وقت تک تیری تکلیف نہیں جائے گی، معافی مانگ اس سے، فقیر سے۔ اللہ جھکانے پر آئے تو فقیروں کے دربار میں جھکاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، یہ دولت کے پیچھے نہیں پڑے، یہ وقت کے فقیر تھے، بادشاہ لوگ ان کے دربار میں آتے تھے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وقت کے بادشاہ، اور قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وقت کے بادشاہ خط لکھتے تھے کہ مجھے اس فقیر سے ملنے کا موقع چاہیے، وقت کے بادشاہ کہتے تھے، خط لکھتے تھے، امیر بادشاہ لوگ وقت کے، مجھے اس فقیر سے ملنے کا وقت چاہیے، اگر وقت کا بادشاہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے تو میرے در پر 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اگر بادشاہ آئے گا تو میں فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، یہاں بادشاہوں کو ملنے کی جگہ نہیں ہے،
ہم بادشاہوں سے نہیں ملا کرتے۔ آج کون جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس؟ فقیر جاتے ہیں۔ کیسا الٹا دور ہے نہیں؟ کتنا امیر بھی آدمی رہندے ہزار کمانے والا، اگر ہمارے لائن سے تھوڑا اونچا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے میں سب سے بڑا غریب ہوں، ہے کہ نہیں؟ کار میں پھرنے والا بھی اگر گاؤں میں بیٹھ کے کار میں بھی پھرتا ہے تو اسے بڑے بادشاہ سے اگر ملاقات کے لیے جاتا ہے تو بس کو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا غریب ہوں۔ تو یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت، اس کی وزارت، اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کی عزت سب کچھ چھین لیتا ہے۔ کس کی بدولت؟ کس کی وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے۔ ظلم انسان کرتا ہے تو مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کا مال و متاع سب کچھ چھین لیتا ہے، کچھ باقی نہیں رکھتا، آخر میں دونوں ہاتھ خالی کر کے چھوڑ دیتا ہے اور خسارے میں پڑتا ہے، ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کا آخر میں انجام ہولناک ہوتا ہے۔ ہولناک یعنی کہ خطرناک، گرم، ہمیشہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا کے رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے بھائی، ظلم جو ہے صرف وہ نہیں جو کوئی بڑا ظالم کرتا، ظلم کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے محلے میں دیکھو، یا کام کی جگہ دیکھو، یا بازار میں دیکھو، یا شہر میں دیکھو، آس پاس دیکھو، جگہ جگہ دیکھو، یہ تمام چیزیں اگر ایک نوکر ہے، نوکر کے اوپر بھی سختی کی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اولاد ہے، اولاد کے اوپر بھی حد سے زیادہ سختی کی جا رہی ہے تو بھی ایک ظلم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تمام چیزوں کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، ظلم کی جو عمر ہے وہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ ظلم جو انسان کرتا ہے اس کی زیادہ عمر نہیں رہتی۔ کوئی بھی چیز اللہ کی ذات بنائی ہے، کوئی بھی چیز پیدا کی ہے، کوئی بھی چیز ظاہر کی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ آپ ہیں، میں ہوں، تمام دنیا کے لوگ ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں ماں کی پیٹ سے، معصوم تھے، جوان ہوئے، جوان تھے، بڑھاپے کے راستے پر آئے، اب کیا ہے؟ موت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ بس 4 دن کی زندگی گزارنا ہے، ہنستے، بولتے، کھیلتے، لڑتے، جھگڑتے، کودتے، ناچتے، پڑھتے، لکھتے، ساری زندگی ختم کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں کیا کھایا تھا وہ نہیں پوچھا جائے گا، دنیا میں کیسے تو نے کپڑے پہنے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی جزا اور اس کی سزا اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی لیا جائے گا۔ سنو، احادیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بکریاں تھے، ایک بکری نے بے وجہ دوسری بکری کو سینگ مارا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ کل قیامت کے دن اللہ دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں بکری مار کھائی تھی اس بکری کو اللہ حکم دے گا جس نے تجھے مارا ہے آج اس کا بدلہ لے لے، وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اور کن فیکن، اب تم مٹی ہو جاؤ، مٹی ہونے کا حکم ہوگا اس جگہ۔ تو ہمیں اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا حساب نہیں ہوگا، ہماری تو پکڑ سخت ہوگی۔ تم جانور نہیں تھے، ہم نے تمہیں جانور نہیں بنایا تھا، ہم نے تمہیں انسان بنا کر کے پیدا کیا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، اچھائی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے تم روکتے تھے، ہم نے تمہیں بہترین انسان بنا کر کے بھیجا تھا، اور تم نے یہ کیا ماجرا کیا دنیا میں؟ حد سے زیادہ ظلم کی راہ پر تم نے نہیں نکل پڑے، نہ غریبوں کو دیکھا، لاچاروں کو دیکھا، بے بسوں کو دیکھا، محتاجوں کو دیکھا، فقیروں کو دیکھا، کسی کو تم نے نہیں چھوڑا، سب کو ایک لائن میں لگا کر ظلم کی تم نے حدیں پار کر دی ہیں۔ کل قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا، کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، مظلوم کو بھی کھڑا کرے گا اور ظلم کرنے والے کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔
یہاں تک کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو تولا جائے گا۔ اب ظلم کرنے والے کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، حج ہوں گے، کیوں؟ پیسے والا تھا تو کوئی نہیں، سب غریبوں کو ستاتا تھا۔ اس کی تمام نیکیوں کے پوٹلیاں مظلوم کے حق میں ڈال دی جائیں گی۔ تجھے جس جگہ جگہ ستایا تھا، جو جو زبان بول کر کے تجھے تڑپایا تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوم کے حق میں ڈال دیں گے، اور اس کو اٹھا کر کے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مظلوم اور ظلم کا انجام۔ تو اس لیے ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 148 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ کیا جائے۔ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، کسی کی بیٹی کی عزت پریمال ہو گئی، وہ بے عزت ہو گئی، چھپانا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ چھپاؤ۔ ہم 200 دے کے ڈنگر مارتے، وہ گلی میں 4 بجا، وہ گلی میں 4 بجا، وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر بول کیا، وہاں تھوڑی دیر بول کیا۔ کس کی عزتیں پامال نہیں ہوتی؟ زمانہ آج کا تھوڑی ہے۔ اگر کسی لڑکے کی عزت پامال ہو گئی، اس کی کوئی گناہ ظاہر ہو گئے، تو گناہوں کو بچانے کی کوشش کرو، گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ارے ہمارے کتنے گناہ نہیں ہیں، کتنے نہیں ہیں ہمارے گناہ، اللہ ظاہر کر رہا۔ اگر اللہ کی ذات ظاہر کرنے پر آئے تو اللہ کہہ دے سور بن جا، اسی وقت سور بن جاتا۔ دیکھ لو پچھلے کی قوموں کو، اللہ کی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو سور بنا دیا، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، اللہ نے ان کو جانور بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، اور مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، غریبوں کی بددعاؤں سے بچو، ان کی آہ سے بچو، ان کی آہ سے بچو۔ ان کا ایک قطرہ آنسو اگر ٹپک گیا تو ہماری بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے، ہماری بربادی اور کچھ نہیں ہے۔ چاہے ہم کتنا بھی امیر پتی ہو جائے، کتنا کروڑ پتی ہو جائے، پیچھے کے زمانے کے بادشاہوں کو دیکھو، میں شروع میں بیان میں بتایا تھا، نمرود، شداد، فرعون، آج ان کا نام باقی ہے؟ اس دور کے نمرود کے بادشاہ کے دور کے نبی کا نام آج بھی باقی ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ اس دور کے بادشاہ فرعون، اس دور میں جو نبی پیدا ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، آج ان کا قرآن میں نام ذکر ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ شداد کا حال دیکھو، جنت سمیت اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا، بادشاہ کو۔ سب بادشاہوں کا نیست و نابود ہے۔ ہمیں بھی بچنا چاہیے، ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔